گا، لیکن اس شخص کو پوچھنا نہیں چاہیے. جب اللہ دلوا رہا ہے، ضرورت مند ہے، اللہ دلوا رہا ہے، تو اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. اب حاجات اصلیہ، بیسک نیسیسٹیز، آپ کی بنیادی ضرورتیں وہ کیا کیا ہیں بتا دوں یا آپ کو معلوم ہے؟ دھیان سے سن لیں. جن پر زکوٰۃ نہیں ہے وہ چیزیں کیا ہیں؟ سنیں. آپ کا رہائشی مکان جس میں آپ رہتے ہیں، ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، زکوٰۃ نہیں. ایک کراچی میں بنایا، ایک لاہور میں بنایا، ایک پشاور میں بنایا، آپ کے ذاتی رہائش کے مکان ہیں، ان پر زکوٰۃ اونچی. آپ کے لباس، الماریاں بھری ہوئی ہیں، یہ گرمیوں کے جوڑے ہیں، یہ سردیوں کے ہیں، یہ برسات کے ہیں، یہ سفر کے ہیں، یہ سونے کے ہیں، یہ جاگنے کے ہیں. آپ نے 1600 کپڑے رکھے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ اونچی. سواری ہے آپ کے پاس، صبح کے لیے گاڑی الگ، دوپہر کے لیے گاڑی الگ، شام کے لیے الگ. آپ کی 4 گاڑیاں آپ کے اپنے استعمال میں، ان پر زکوٰۃ اونچی. سن رہے ہو؟ یہ اسلام ہے. پہلے آپ کو سہولتیں دیتا ہے، پھر آپ سے کہتا ہے دو. یہ نہیں ہے کہ بتا دینا ہے، کسی کا ٹیلی فون نہ بجے، مہربانی برائے مہربانی اگر کسی کا ٹیلی فون کھلا ہوا بند کر لے. جی. سامان ہے آپ کے پاس خانہ داری کا، کیا ہے؟ ریفریجریٹر ہے، اوون ہے، برتن ہیں. جی یہ ڈنر سیٹ ہے، یہ ٹی سیٹ ہے، یہ واٹر سیٹ ہے، یہ کافی سیٹ ہے، یہ فروٹ سیٹ ہے، یہ کٹلری سیٹ ہے. بیوی پھر بھی سیٹ نہیں ہے، وہ اپ سیٹ ہے. اتنے سارے سیٹ ہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ اونچی. ہاں جی. فرنیچر لگایا ہوا ہے گھر میں، یہ جی میرا مہمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا، یہ اکیلے بیٹھنے کا، یہ فلاں، کوئی زکوٰۃ. فیکٹری لگائی ہے آپ نے، معلوم ہوا جی 50 ایکڑ میں آپ کی فیکٹری ہے. اس زمین پر جس میں فیکٹری لگی ہے، اس زمین پر زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کی عمارت پر زکوٰۃ نہیں، فیکٹری میں لگی ہوئی مشینری پر زکوٰۃ نہیں، آمدنی پر ہے. کس پر ہے؟ دیکھیں ہمارے دین کو پہچانے. کچھ لوگ تعیشات، اس کو لگژریز کہتے ہیں، جو چیزیں آپ کی ضرورت اونچی کہیں. اب وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا. تقوی والے کہتے ہیں ایئر کنڈیشن آپ کی ضرورت نہیں ہے، اگر لگایا ہے تو اس کو اپنا مال گنو. یہ تقوی والے کہتے ہیں. فتویٰ میں گنجائش ہے. آپ جتنے بھی آپ نے الیکٹرانکس لیے ہوئے ہیں، ایسا سامان جو آپ کے لیے ہوتا ہے نا تعیشات ہے، بھئی یہ اس کی ضرورت نہیں، تو حاجات اصلیہ پر زکوٰۃ نہیں. اگر آپ نے تعیشات لیے ہوئے ہیں تو وہ آپ اس پر خود فیصلہ کر لیں. جو ضرورت نہیں ہے وہ حاجات اصلیہ میں شامل اونچی کہیں، ذرا زور سے کہیں، یاد رہے گا. جو ضرورت نہیں ہے وہ حاجات میں شامل. سمجھ آ گئی نا بات؟ اب آپ نے یہ بنیادی باتیں سن لی. میں اب آگے فضائل مسائل پہ جانے والا ہوں. شوہر گھر کا سربراہ ہے. جو شوہر ہے، جو اگر بیوی کو اس نے بنایا ہوا ہے ہیڈ اور بیوی کے دبتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں شوہر کی بات کر رہا ہوں.
اس سے وہ مراد نہیں جو بیوی کو جناب ڈنڈے مارے، وہ نہیں، لیکن یہ کہ اس کا روب ہونا چاہیے. وہ شوہر ہوتا ہے، جس پر بیوی کا روب ہے وہ شوہر نہیں، وہ اس کا مرید ہوتا ہے. بہرحال شوہر بچوں کے لیے خرچ یا گھر کے خرچ کے لیے پیسے دے، بیوی اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی. آپ نے 10,000 روپیہ دیا، 20,000، 50,000، لاکھ روپیہ، یہ گھر کے خرچ کے لیے، وہ اس سے زکوٰۃ دے سکتی؟ ہاں، آپ اجازت دے دیں کہ اسی میں سے صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، زکوٰۃ تب دے سکتی ہے، اپنی مرضی سے دے سکتی نہیں. ایک بات، بیوی کے لیے جیب خرچ ہر شوہر پر لازم ہے. ہر شوہر پر، میرا نہیں، شریعت نے کیا. آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو جیب خرچ دینا. ان کی 50 چیزیں ہوتی ہیں لینے والی، اور اس کا حساب نہیں اس سے مانگنا. جو جیب خرچ دیا اس کا حساب اس سے، سن رہے ہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. آپ نے 500، 1000، 5000، 10,000، لاکھ جو بھی مقرر کیا ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس میں سے وہ جس طرح چاہے خرچ کرے. بات سمجھ میں آ گئی؟ گھر کی اشیاء کا مالک کون ہے یہ ہمارے ہاں طے نہیں ہوتا. سامان لا کے رکھتے جاتے ہیں کہ بھئی استعمال کے لیے ہے یا مالک بنا دیا. کہو لاؤ گھر والوں کو، بیوی کو کہو تو مالک ہے، نہیں تو یہ کہ جی مالک میں ہوں، یہ میں گھر کے استعمال کے لیے دیا. پتہ تو چلے، خدا نخواستہ کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر اس کی تقسیم کیسے ہوگی، بتانا چاہیے. بیوی کو بتائیں کہ یہ تیرے صرف استعمال کے لیے، تو مالک، اور اگر مالک بنا دیا تو بتا دیں. میرے اور آپ کے گھروں میں بہت زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں. ہم چیزیں لا کے دے دیتے ہیں، بعد میں کس کی ہے، تیری میری پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی سن لیا. اب یہ سن لیں کس کو زکوٰۃ دینی ہے. اصول اور فروع، یہ دو لفظ ہیں عربی کے. اصل کی جمع اصول، فرع، فیر عین، اس کی جمع فروع. اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو، اصول کہتے ہیں بنیادوں کو، اور فروع کہتے ہیں شاخوں کو. آسان کیا ہے. اصول کو نہیں دینی، فروع کو نہیں دینی. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں اردو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ماں باپ کو نہیں دینی، ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دینی. کس کو نہیں دینی؟ ماں باپ کے ماں باپ کون ہوئے؟ دادا دادی، نانا نانی، 4 پشتوں تک زندہ ہوں تو یہ اصول ہیں، بنیادیں ہیں. ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ، یہ اصول ہو گئے. اب فروع، شاخیں، اولاد اور اولاد کی اولاد. سمجھ آ گئی؟ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں جتنے ہوں ان کو نہیں دے سکتے. ان کو دائیں بائیں باقی سب کو دے سکتے. ماں باپ، سگے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دینی. اولاد، اولاد کی اولاد کو نہیں دینی. اب اور سن لیں، اور آسان کر رہا ہوں. بہو، ڈاٹر ان لا، ایبریویشن دل بنے گا، DIL، ڈاٹر ان لا، بہو کو دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے. داماد، بہو جانتے ہو نا کس کو کہتے ہو؟ بیٹے کی، اسی کو کہتے ہو نا. آپ کے یہاں کوئی اور لفظ ہے تو مجھے بتا دیں. اردو والے بہو کہتے ہیں نا، پنجابی والے نو کہتے ہیں. بہو، داماد. داماد آپ کا فرزند نسبتی، جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، داماد.
اس کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہو. سوتیلی ماں، باپ نے دوسرا نکاح کیا ہے، آپ کی والدہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں. سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں. سوتیلی اولاد آپ کی بیوی سے نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، پہلے وہ کسی اور سے نکاح ہوا تھا، اس سے جو اولاد ہے. اور شوہر، بیوی اپنی سوتیلی اولاد کو، شوہر اپنی سوتیلی اولاد کو دے سکتے. اونچی کچھ رہ گئی بات سمجھنے والی یا آسان ہو گئی؟ ماں باپ اور ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دینا، اولاد اور اولاد کی، دائیں بائیں بہن ہے، بھائی ہے، کزن ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، سب کو سوتیلے رشتوں کو بھی، بہو داماد کو بھی. ہاں ایک اور مسئلہ ہے جہاں نہیں دے سکتے. خود کہو گے یا میں کہوں؟ میاں بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی میاں کو نہیں دے سکتی. یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے کہا شاید اتنی سمجھ ہوگی آپ کو. میاں بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے میاں کو. ہاں گڑبڑ نہیں ہو سکتی ہے 11 مہینے بعد وہ اس کو دے دے اور اگلے 11 مہینے وہ اس کو دے دے، گھر میں ہی ٹرانزیکشن ہوتی رہے، ایسی کوئی گنجائش. ہاشمی سید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی اولاد، ان کو بھی زکوٰۃ، کیونکہ یہ مال کا میل ہے، ان کو دینا ہے تو ستھرا دینا ہے، ان کو میل نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس میں سے ذرا کڑوی بات سن لیں. بتا تو دیا کہ کن کو دینی ہے، ان میں سے کوئی اگر سنی نہیں ہے تو اس کو نہیں دینی. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن ہے، روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کسی کا لحاظ نہیں کر رہا، رب کو راضی کرنا ہے، بدعقیدہ کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟ یاد رہے گا؟ آگے چلے. ماہ رمضان میں زیادہ ثواب، کیونکہ 1 درہم خرچ کریں تو 1000 کا ثواب ہے. تو کچھ لوگ روک لیتے ہیں، حساب تو 6 مہینے پہلے کر لیا، تو 6 مہینے پہلے کر کے جو روک رہے ہو گناہ گار کیوں بنتے ہو؟ حساب کر لیا ہے تو دیتے رہو تھوڑی تھوڑی کر کے، جتنی بچ جائے وہ رمضان میں دے دو، ورنہ بہترین طریقہ حساب ہی رمضان میں کرو. ویسے حساب دوسرا ویسے کر لیا کرو، اور زکوٰۃ کا حساب کب کیا کرو؟ رمضان میں. اگر آپ نے رمضان میں دینی ہے، دیر کرنے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، زندگی رہی نہیں رہی، لکھا نہیں لکھا، کسی کو بتایا نہیں بتایا، وہ آپ پر رہے گا. نہ دینے والا فاسق ہے، دیر کرنے والا گناہ گار، اور انکار کرنے والا کافر ہے. زکوٰۃ کا انکار کرنے والا. اگلی بات سن لیں، قرآن فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. آپ کسی کو دے کر احسان جتائیں یا اس کی دل آزاری کریں تو آپ کا دیا ہوا ضائع ہو جاتا ہے. دے رہا ہوں تجھ کو، احسان کر رہا ہوں تجھ پہ، لے. اس طرح کرنے سے ادا ہوتا اور دیا ہو تو ضائع ہو جاتا. اللہ نے دینے والا بنایا، شکر کرو یا اللہ میں مانگنے والا نہیں ہوں، میں دینے والا ہوں. شکر کرو. تو دل آزاری کرنی، اس کے دیے میں سے دے رہے ہو، تمہارا پاس پر تمہارا کیا ہے؟ کچھ ہے؟ اونچی. ہاں آئیے، اب آپ کو میں نے یہ بنیادی مسائل بتا دیے، اب چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
والذین هم للزکاة فاعلون اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. اللہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا. 4 جگہ سے قرآن کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں. یہ ایمان والے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ ایمان والوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اے حبیب ان سے ان کے مال لے کر ان کو پاک کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتے، ذرا وہ سن لیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. بخل جانتے ہیں آپ؟ بخل پوچھ رہا ہوں. اردو میں کنجوسی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مال ہو اور خرچ، اس کو کنجوسی کہتے ہو نا. عربی میں اس کو بخل کہتے ہیں اور کنجوس کو بخیل کہتے ہیں. آگئی سمجھ؟ اللہ فرماتا ہے اور جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ اسے اپنے لیے ہرگز اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا پھندا بنا دیا جائے گا. جو مال نہیں دے رہے ہو نا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، یہ قیامت کے دن پھندا بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آگے سنیں. والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. اللہ فرماتا ہے اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ جوڑ کے رکھنے کا. خرچ نہیں کرتے تھے نا اللہ کی راہ میں، تو اب مزہ چکھو. آپ نے 2 آیتیں سنی، اب حدیثیں سنیں توجہ سے. بخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود، راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ مال دے، جس کو کون مال دے؟ اللہ دے. وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی
گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ایک حدیث سنی طبرانی میں، ابن حبان میں، ابن خزیمہ میں روایت موجود، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ مال اژدہا بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس بندے کی طرف دوڑے گا، تو وہ بندہ ڈر کر بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے دوڑے گا، بندے کو کہا جائے گا لے اپنا خزانہ جو چھپا کر رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ اژدہا کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جو تو چھوڑ کے مر گیا تھا۔ بندہ جب یہ دیکھے گا کہ یہ اژدہا، یہ سانپ تو میرا پیچھا ہی کر رہا ہے، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا، وہ سانپ اس کا ہاتھ چبائے گا، پھر اس کے بازو چبائے گا، اس طرح وہ سارا بدن اس کا چبا لے گا۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ بزار، بیہقی، ان دونوں کتابوں میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ راوی فرماتی ہیں زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا، زکوٰۃ نہیں دی ہوئی اور وہ دوسرے مال میں ملا ہوا ہے، وہ اسے تباہ کر دے گا۔ آپ نے مال کی زکوٰۃ نہیں دی، مال مکس ہوا ہے دوسرے مال میں، تو وہ اس مال کو بھی اونچی گئی ہے، اب مکس ہوا ہے، زکوٰۃ ملی ہوئی ہے، آپ نے الگ نہیں کی، ادا نہیں کی، اسی میں ہے، تو وہ اس کو بھی لے جائے۔ طبرانی میں روایت موجود، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا ہے۔ طبرانی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول اونچی۔ ہاں، اس بہانی اس میں روایت موجود کہ جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا۔ اگلا ارشاد فرمایا حب مال، مال کی محبت اور حب شرف، میں بڑا آدمی بن جاؤں، لوگ مجھے پہچانے، میری فوٹو چھپا کرے، روز خبر آیا کرے، میری پھوپھا ہو ذرا۔ تو آدمی کو مال کی محبت، عہدے کی محبت اس آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنی تباہی نہیں لاتے جتنا یہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت تباہ کرتی ہے۔ دیکھو اپنے ارد گرد عدالتوں کے پھیرے، تفتیش مال کی، کرپشن، لوٹے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، یہ جتنا کچھ ہے بتاؤ کیا ان کے پاس دین ہے؟ پوچھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کو، وہ دین کو ایسا تباہ کرتی ہے، بھوکے بھیڑیے اس طرح تباہی نہیں لاتے کسی کھیت میں جس طرح یہ دین میں تباہی لاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے سامنے حال ہے یا نہیں ہے؟ مسند احمد میں روایت موجود، مال حرام سے صدقہ خیرات قبول اونچی، حرام سے صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو برکت نہیں، چھوڑ کر مرے تو سامان جہنم۔ میں اس پر ہمیشہ بڑا سخت جملہ کہتا ہوں، پھر کہوں گا، بار بار کہوں گا،
ہے جی لاٹری کا مال ہے، جوئے کا مال ہے، بھتے کا مال ہے، کرپشن کا مال ہے، حکومت کی چوری کی ہوئی. کوئی کہہ رہا ہے جی میں اس سے بندوں کو حج کرا رہا ہوں، عمرے کرا رہا ہوں، کھانا کھلا رہا ہوں، میں نے فلاں کر دیا فلاں کر دیا. سنو، مال حرام سے خیرات کرنا ایسا جیسا ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. سمجھ آئی ہے بات؟ وہ پہلے ہی ناپاک ہے، اور پیشاب سے کیا دھو کے کیا کیا؟ مزید ناپاک کیا ہے نا، مزید پلید. یہ سن لیں، جس کسی کے پاس کوئی ناجائز پیسہ ہے فوراً اپنے آپ سے اس کو الگ کرے. کسی بھی مانگنے والے کو، مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے، بغیر، فوراً اپنے سے الگ کرے تاکہ اس کا وبال نہ رہے. اور اگر مزے لے رہا ہے تو پھر آگے بھی مزوں کے لیے تیار رہے. آگے ہی سمجھ آپ کے. حرام کھانے والے کی دعا قبول اونچی. اب مجھے کڑوی باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، کیا کروں، کتنی سناؤں.